I wrote a letter. It is an apology to the youth of Pakistan. जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जनरेशन फेल कर गई, हम आपके लिए बहुत गंद छोड़ के जा रहे हैं. Ideas हिस्ट्री को चलाते हैं. That's why you people are important. That's why these learning events are important. Ideas कैसे हिस्ट्री को चलाते हैं? PIDE ने 1966 या 67 में एक रिसर्च की थी जी, और उन्होंने कहा था जी कि 22 खानदानों के पास पैसा है इस मुल्क में. डॉक्टर महबूब हक ने उसको फैला दिया एक स्पीच में. वो आइडिया फैल गया, उसका भुट्टो की रेवोल्यूशन में बड़ा काम आया. एंड भुट्टो की रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी चीज थी, और नेशनलाइजेशन उसकी उस आइडिया पे बेस्ड थी. तो आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी ट्राई एंड टॉक टू ऑल यूनिवर्सिटीज. व्हाई? नॉट बिकॉज वी हैव अ पॉलिटिकल एजेंडा, बिकॉज आई एम श्योर ऑल दीज जेंटलमैन विल टेल यू, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर, जब मैं बाहर पढ़ रहा था मुझे पता ही कुछ नहीं था. मैं बाहर गया था बहुत जाहिल था, मुझे पता ही नहीं था सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है. हमें ये भी नहीं पता था लाइब्रेरी क्या होती है. बस लेक्चर अटेंड करते थे, घर चले जाते थे. जब मैं वहां गया तो पता चला कि यार सारी एजुकेशन तो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में है. मैं फॉर एग्जांपल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, वहां सारा दिन कुछ ना कुछ हो रहा था. तफरी यही होती थी कि जाके वहां बैठ जाओ, और वहां से फिर कुछ सीखना शुरू किया. इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, वहां भी सारा दिन यही हो रहा है. उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ यही काम हो रहा है. तो मैं हैरान होता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी साइलेंट क्यों होती है. प्लीज पुश बैक, डिस्कस, डिबेट. There's no such thing as a bad question. There's no such thing as a bad idea. The worst thing in the world, as Zakaria Sahab said, is a dead mind. जो आज है हाथ में उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम जाया कर देते हैं, पास्ट को याद करते हुए, फ्यूचर के लिए वरी करते हुए. 76 साल हो गए, हम आज भी अनलॉकिंग सोच रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करें. हम आज सेलिब्रेट करते हैं हमारी लीडरशिप के, आज हमें IMF इतना लोन देगा. वी टेक इट प्राइड कि हमारा UAE ने जो कर्जा था वो 3 साल डेफर कर दी पेमेंट के, 2 साल बाद दे देना. व्हाट ए कंट्री. हमारे पास तो जो बार बार हम वो चूरन अपना बेचते हैं कि टूरिज्म भी होना चाहिए, मिनरल्स को भी कैपिटलाइज करना चाहिए. ये एडिशनल आपको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ चीज़ों को, इनको कैपिटलाइज करने की जरूरत है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये जो 15-16 करोड़ लोग हैं, बच्चे हैं पाकिस्तान के, इनको वो रास्ता दिखाएं जिस पे चल के वो आगे बेहतरी की तरफ जा सकें. एंड आई 100% एग्री विद नदीम उल हक साहब दैट वी हैव टू बी ब्लेम्ड. चाइना को देखें कि कैसे भी पिछले 30, 35, 40 साल में एक वो जिनको हम एडिक्टेड कौम कहते थे, फीमी कौम कहते थे, या बिल्कुल सोए हुए लोग होते थे, हाउ दे टर्न अराउंड एंड दे आर द लीडर इन द वर्ल्ड. What happened? इशू ये है कि जब उनके लीडर ने उनको कोई विजन दिया तो पूरी कौम ने जिम्मेदारी समझ ली कि ये हमारा विजन है और हम इनकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, इसके ऊपर चलेंगे भी. डजंट मैटर अब्बासी साहब इज सिटिंग हियर, ज़करिया ज़ाकर इज सिटिंग हियर, और नदीम उल हक साहब इज सिटिंग हियर, और डॉक्टर मुख्तार इज सिटिंग हियर. एवरीबॉडी नीड टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इस विजन पे काम करना है, मिल के काम करना है और एक कौम बन के आगे निकलना है. कोई वजह नहीं कि हम तरक्की ना कर सके, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान और भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ना आ सके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सीलेंसीज, चीफ गेस्ट, वाइस चांसलर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. देखें जी, बहुत मैं थोड़ी सी इनफॉर्मल बात करूंगा इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स, कि जो नेशंस हैं वो 2 चीज़ों से बनती हैं, एंड दैट इज़ डिबेट एंड थिंकिंग. जिस सोसाइटी में थिंकिंग नहीं है वो सोसाइटी मर जाती है. और हम ज़रूर सोचें कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त थिंकिंग कितनी है. वी हैव 270 यूनिवर्सिटीज़, वी हैव 550 कैंपसेस, वी हैव 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स दैट इज़ इनरोल्ड इन दीज यूनिवर्सिटीज़. और ये हमारे हर तीसरे घर का एक बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में है. तो यहाँ से कितनी थिंकिंग आ रही है, कितनी इनोवेशंस आ रही हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं. और इस वक्त देखें हम इकानमी पे बात कर रहे हैं, तो इकानमी में जो मेन चीज़ है, लीडिंग नेशंस को देखें, चाइना को देखें, तो दुनिया आइडियाज़ पे चलती है. वेदर इट इज़ फेसबुक, वेदर इट इज़ व्हाट्सएप, कोई भी आप देखें तो दैट इज़ आइडिया. तो पिछले 3 साल से पाइड को अगर हम देखें तो हम एक चीज़, हमारा सिर्फ स्लोगन है, एंड दैट इज़ डिबेट, डिबेट, डिबेट. कि आए बैठें, बात करेंगे तो बात बनेगी. और हम बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप पाइड को देखें तो हम कोशिश कर रहे हैं वेबिनार्स एक आम बंदे के लिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने जो सॉल्यूशंस देने हैं वो कॉमन पर्सनस के लिए देने हैं.
वो रिसर्च नहीं करनी कि जो सिर्फ स्टूडेंट्स के थीसिस कराए, जो शेल्फ पे जाएं, या वो प्रोफेसर्स की माजरत के साथ प्रमोशन हो। वो यूनिवर्सिटी जो अपनी लोकल कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को, पब्लिक को कुछ पे नहीं कर रही, उस यूनिवर्सिटी में और स्कूल में शायद फ़र्क नहीं है। तो हम इस वक्त पाइड में जो कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं अपने इदारे को देखूं तो हम नोबल लॉरिएट्स को बुला रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ने आपको प्रोविज़न दी है कि आप बहुत दुनिया के कोने से किसी बंदे को बुला सकते हैं। वेबिनार्स करा रहे हैं, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो एक कॉमन पर्सन को फ़ायदा दें। नदीम साहब के एक वो रिसर्च के लिए वो कहते हैं कि आपकी रिसर्च एक नानी टेस्ट पास करे, कि नानी टेस्ट वो है कि जो नानी को भी पता है और वो अनपढ़ थे, और अगर आज की रिसर्च भी वहीं आ रही है तो वो रिसर्च नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन पर्सन के लिए आप रिसर्च करें। और फिर दूसरी चीज़ यह कि जो रिसर्च करें उस मैसेज को डिसेमिनेट भी करें, क्योंकि जिसके लिए रिसर्च की जाती है उस तक वो मैसेज भी पहुंचना चाहिए। तो अगर आज खुशी हुई है कि दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एजेके, क्योंकि एजेके की इकानमी पे हमें कोई मटेरियल नहीं मिलता है, बहुत थोड़ा मटेरियल है। तो हमारी कोशिश है कि इसके अंदर इकानमी पे बात हो, टैक्सेशन के ऊपर बात हो, रेवेन्यूज़ के ऊपर बात हो, कौन से सेक्टर्स हैं कि जहाँ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। टूरिज़्म है, और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है कि हमें डिमांड ड्रिवन एजुकेशन की तरफ जाना है। ये सारी वो चीज़ें हैं। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आप देखें, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू इकानमी का है कि इकानमी एक आम बंदे के साथ लिंक है। और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का बजट आप देखेंगे तो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट उधार पे चल रही है, 1 रुपया भी गवर्नमेंट के पास अपना नहीं है। तो जाहिर है ये इकानमी है। और हम सिंपल कहते हैं कि जी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कोई 120 डोनर एजेंसीज बैठी हुई हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ को सल्यूशन देने हैं, यहाँ पे डिबेट हो, यहाँ पे इश्यूज़ पे बात हो, और यहाँ से इंडिजिनियस नॉलेज क्रिएट हो कि जिसको गवर्नमेंट ऑप्ट करे। डोनर्स ने आपको पिछले 77 साल से मशवरे दे रहे हैं, लेकिन उसके सलूशन नहीं निकले। तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर एक अच्छी डिबेट हो, और डेफिनेटली इससे जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ एजेके है, उनके अंदर एक कोलैबोरेशन बिल्ड होगा, क्योंकि आपने रिसर्च उसके लिए करनी है। और फिर पाइड में जब भी हम कहीं पे भी इवेंट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कोलैबोरेशन करें। हमने इस इवेंट में भी वी हैव इनवाइटेड ऑल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। जहाँ जहाँ पे सोशल साइंस के स्टूडेंट थे, वो बच्चे प्लीज़ खड़े हो जाएं कि जो पूंछ से आए हैं, जो मीरपुर से आए हैं, भिंबर से आए हैं, बाग से आए हैं, वी हैव इनवाइटेड देम कि ये कॉन्फ्रेंस उनके लिए है कि वो यहाँ पे आएँ, उनको हम सुने, और इंशाल्लाह आज शाम को हम उनके साथ बैठेंगे कि उनकी मेंटोरिंग करेंगे। सो दिस कॉन्फ्रेंस इज़ योर, एंड आई होप कि एक अच्छी डिबेट होगी, और इस अच्छी डिबेट से बहुत से आइडियाज़ आएंगे जो इन बच्चों को आगे इंशाल्लाह काम करेंगे। सो वी विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच मैडम सुमीना, डॉक्टर साहब, आपकी टीम कि आपने बहुत अच्छा अरेंज किया है, एंड वी आर हियर टू सर्व यू। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान and the chief guest of today's event. हमारे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और इस प्रोग्राम के जिनको सुनना हम पसंद करते हैं आप सब, वो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब भी थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। तो वो उम्रे से आए 2 दिन पहले, तो उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है। तो रात को उन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने कहा था कि मुख्तार साहब से भी और पाइड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप सब से माजरत करूँ कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सकता। रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर डॉक्टर नदीमुल हक, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और हमारे बहुत मोहतरम दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, Javed Ayub Saab, ex-secretary to the government, dean of the faculties, head of departments, principal officer, faculty members, हमारे गेस्ट जो पाइड से आए हैं, जो टीचर्स आए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स,
of print and electronic media, डॉक्टर शिदायत फारूक साहब डीन यहाँ इकोनॉमिक्स के बैठे हैं स्टेज पे, और मुझे बहुत खुशी हुई शाहजेब शबीर साहब रावलाकोट से आए हैं आप, ये हमारे दोस्त हैं जी रावलाकोट, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी वहाँ चलाने में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है पुंछ यूनिवर्सिटी को चलाने में। इमरान अजीज़ साहब आए रावलाकोट से, नाम तो इनका रावलाकोट से है लेकिन ये इस्लामाबाद पिंडी में ज़बरदस्त बिजनेस करते हैं, और इन लोगों को लाने का मकसद ये है कि जो हमारी थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस है उससे बड़े इनके करीब रिलेशन है। तो आप सबको लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। It is indeed a matter of great pleasure and privilege for me to welcome the galaxy of highly decorated academicians and social scientists, particularly the chief guest Professor Dr. Mukhtar Ahmed, Chairman Higher Education of Pakistan। ये नहीं आ रहे थे, इन्होंने कहा मैंने कराची जाना है, तो फिर इनको मैंने कहा नहीं आप तशरीफ लाएं, तो इनका बहुत शुक्रिया। Scholars and young emerging researchers coming from diverse field and background in this conference, I would like to express my profound gratitude to you all for being with us to grace the inaugural ceremony of this conference on economy of Azad Jammu Kashmir, unlocking the potentials। Very important topic, और मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट सेशंस हैं इसमें आप सुनेंगे रेलिवेंट लोगों को कि आज़ाद कश्मीर में जो इकोनॉमी है हमारी, इसका क्या पोटेंशियल है और क्या प्रॉस्पेक्ट्स। At this moment, I would like to express my deep appreciation to the Kashmir Institute of Economics for providing us with the opportunity in collaboration with PIDE to host this August gathering here in our newly established King Abdullah campus of the University of Azad Jammu Kashmir. This is a momentous occasion of our university, and we are deeply honored to be a part of this collaborative effort. Ladies and gentlemen, the newly established King Abdullah campus of the University of AJK is a state-of-the-art educational institution established with the help of Kingdom of Saudi Arabia for promoting academic and infrastructural development in the region after the devastating earthquake of 2005. The new campus consists of 14 academic departments and institutes, can accommodate more than 6,000 students to continue their academic activity in a full conducive environment for learning. Apart from this, the campus has 6 student hostels for male and female students, administrative block, auditorium, mosque, multi-purpose hall, shopping mall, purpose-built labs, sports center, and modern library. This campus stands as a symbol of close bilateral ties between Saudi Arabia and Pakistan, fostering educational cooperation and cultural exchange. Ladies and gentlemen, modern lab equipment is the essential functional tool of any academic or research organization, as it enables students to master the skill and knowledge required globally in the field of innovation and technology. Our aim was to make King Abdullah campus a model campus of the country with the state-of-the-art infrastructure, quality faculty, and well-established and equipped labs. On our request, the Saudian government approved a mega project of worth $15.72 million, equivalent to 4.4 billion Pakistani rupees, for the provision of essential equipment for the development of our labs. और आप ये सारे सुन के आपको खुशी होगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुख्तार साहब, कि ये जो इक्विपमेंट है इसका 70% इस कैंपस में आ चुका है। ये जो डॉक्टर अयाज यहाँ बैठे हैं, इनकी बड़ी मेहनत है, आपको इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Distinguished guests, I personally well understand that conferences like this provide a platform for the exchange of ideas, the presentation of cutting-edge research, and the fostering of collaboration that transcend geographical boundaries. You will be happy to know that during my tenure as Vice Chancellor,
we were able to organize many important conferences, seminars, and symposia in the University of Azad Jammu Kashmir. As a result of these research-oriented activities and creating a research environment, I am pleased to share that just recently, our faculty members won research projects of an impressive amount of total rupees 245.26 million. The project progress in research publication was also remarkable. During 2017, total impact factor of the university generated by its faculty and students was 146.51, which has been significantly increased to 1168.72 during last year. All credit goes to our faculty and the students. Ladies and gentlemen, throughout the course of this conference, we will examine three critical themes that hold immense importance of the future prosperity of Azad Jammu Kashmir. Firstly, we will explore the current state and potential avenues for growth in the economy of our region. Secondly, we will shine a spotlight on the flourishing tourism industry, examining ways to unlock its true potential and promote sustainable development. And thirdly, we will discuss the pivotal role of the universities in fostering demand-driven education that aligns with the need of our developing and evolving economy. Ladies and gentlemen, Almighty Allah has blessed us with many potential natural resources. It is up to us how we can explore these resources and use for socio-economic development of this state. Kashmir is a paradise on earth with breathtaking scenery, high mountains blanketed with lush green grasses covered with towering trees, and snow-capped peak from a stunning background. The meandering rivers curling through mountains, the naturally formed waterfalls and lakes with rich tidal potential. Therefore, Azad Jammu Kashmir is blessed with abundant natural resources, that is rock and mineral resources, water resources, forest resources, places for tourism attractions, and above all, the dynamic education youth. We are aware of the fact that tourism sector can play a magnificent role in the economic development of Jammu Kashmir. We need to focus our attention on the challenges and opportunities of the tourism development in the area of Azad Jammu Kashmir. Ladies and gentlemen, I would like to quote few lines of a speech of Margaret Thatcher, ex-Prime Minister of the United Kingdom. She said, this is very important. उसने अटैक तो रशिया पे किया था लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात की है उसने. If you are make a table of countries in proportion to the natural resources they have, the top one almost certainly be Russia. She has everything: oil, gas, diamond, platinum, gold, silver, all the industrial metals, marvelous standing timber, a wonderfully rich soil. But countries are not rich in proportion to their natural resources. Countries are rich whose government has policies which encourage central creativity, initiatives, and enterprises of man and recognize his desire to do better for his family. Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartfelt congratulations to the members of various organizing committees, Dean Faculty of Social Sciences, Dr. Abdul Qadir, Resident Director, King Abdullah Campus, Professor Dr. Yaz Arif, faculty members, administrative officers, and supporting university staff, and our dear students. At the same time, I acknowledge the contribution of Professor Dr. Samina Sabar, Director, Kashmir Institute of Economics, and her team, particularly Dr. Atiq, Dr. Amber Imtiaz, Professor Dr. Jameel, Professor Dr. Javed, and all the members of organizing committee. Your concentrated efforts and highly appreciated for arranging this conference and make this event a success. मुझे बताया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में
ہمارے فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد سے بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. میں آپ سب کو یہاں ویلکم بھی کہتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز مظفر آباد سے ہمارے اسٹوڈنٹس آئے, اور سب سے بڑھ کر میرا جو شہر ہے دیرکوٹ سنا ہے, وہاں سے بھی کافی اسٹوڈنٹس آئے ہیں. تو آپ دیرکوٹ والے تو آیا کریں میرے جو فنکشنز میں, یہ جو خاص کر یہ جو چھتر کلاس میں جب فنکشن ہو تو دیرکوٹ تو اس سے بڑا قریب ہے. اور اگر کہیں آپ کو ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہو تو مجھے بتا دیا کریں, آپ کو ہم ٹرانسپورٹ بھی دیں گے. لیکن چھتر کلاس کے کیمپس کے فنکشنز میں آئی ایکسپیکٹ کہ دیرکوٹ کالج سے اسٹوڈنٹ آئیں گے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دیرکوٹ سے کالج سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. میں ایک بار پھر ڈاکٹر مختار صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے کراچی کی 2 بڑی امپارٹنٹ کانفرنسز سیمینار چھوڑ کے آپ مظفر آباد تشریف لائے. میں پائڈ کے جو وائس چانسلر ہیں, جو ڈینز ہیں, جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی امپارٹنٹ کانفرنس کے لیے یونیورسٹی آف آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد کو چوز کیا. میں یہاں جتنے بھی مہمان ہیں, گیسٹ ہیں, اور اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد کے اسٹوڈنٹس, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صبح بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں. کچھ پرابلم تھے ایڈمنسٹریٹو, تو ہمیں مسئلہ تھا, لیکن پھر بھی اس لیے کو کہتے ہیں کہ if there is will there are way. تو آپ اپنا راستہ نکال کر اس کانفرنس میں آئے. آپ سب کا شکریہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ مجھے انوائٹ کیا اس بہت ہی امپورٹنٹ سیمینار میں, اور پاکستان کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ پائڈ اور یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. یہ بڑا اچھا میرا خیال ہے اس کانفرنس کا ہے ٹائٹل انلاکنگ دا پوٹینشیل. سو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا لاکس. آسان کر دیے نا کہ لاکس کہاں ہیں, جو اگر ان کو کھول لیں ہم تو ہماری اکانومی آگے بڑھ جائے گی. تو عمومی طور پہ جب اکانومی کی بات ہوتی ہے تو ہم مینز آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, ہم نیچرل ریسورسز کی بات کرتے ہیں, ہم ویلتھ کی بات کرتے ہیں, بڑے بڑے بینکوں کی بات کرتے ہیں, اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد دنیا کی اکانومیز دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جہاں نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے وہاں پراسپیرٹی ہو. افریقہ میں بہت سے ملک ہیں جہاں بہت زیادہ سونا اور دوسری نیچرل ریسورسز ہیں, بٹ دے آر دا موسٹ پورسٹ کنٹریز اینڈ وار ٹارن کنٹریز, سوشل کانفلکٹ. تو what are the locks which undermine the economy؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ایک سوشولوجیکل پرسپیکٹو لینا پڑنا ہے. ہم شاید بچپن میں پڑھتے تھے نٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک دا نیشن اسٹرانگ. تو اصل چیز جو ہے, جو ہیومن ہسٹری کی ڈیولپمنٹ کو اگر آپ سکین کریں تو پتہ چلتا ہے اٹ از دا ہیومن ڈیولپمنٹ دیٹ میٹرس. اٹس ناٹ دا گولڈ alone, اٹس ناٹ دا precious minerals and mines alone, but the institutions. If you don't have institutions, functional institutions, وہ جو زمین کی ویلتھ ہے وہ عذاب بن جائے گی, وہ کانفلکٹ اور وار کا ذریعہ بنے گی, اور وہ سوشل انیکوالٹیز کو مزید شارپن کر دے گی. تو میرا خیال ہے فرسٹ لاک جو ہے اکانومیز کا وہ ہے ویک انسٹیٹیوشنز. جب آپ کے ویک ڈسٹریبیوٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی کمزور ہوتی ہے,
نو میٹر کہ آپ کی زمین میں کتنا گولڈ ہے اور کتنے منرلز ہیں اور آپ کے کتنے دریا ہیں اور آپ کے کتنے سمندر ہیں، یہ irrelevant ہو جاتا ہے. سو فرسٹ تھنگ از آئی تھنک اسٹرینتھ آف دا انسٹیٹیوشن. دوسری بات آئی تھنک جو نیشنز اس وقت دا موسٹ پاورفل نیشنز آف دا ورلڈ ہیں ان ٹرمز آف اکانومی، ان کا انڈیویجول بڑا امپاورڈ ہے. تو یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہائپوتھسس ہے، دا ہائر دا امپاورمنٹ آف انڈیویجول دا اسٹرانگر دا اکانومی. تو انڈیویجول نیڈ ٹو بی strengthened, aware, law-abiding citizenry, I think, is the greatest asset of a nation. Third thing is ability of society to harness the individual potential. اگر سوسائٹی میں ایک سائزبل سگنیفیکنٹ نمبر آف پیپل سوشلی ایکسکلوڈڈ ہیں، اور اس میں میں پرٹیکولرلی بات کروں گا جینڈر کی. اے جے کے میں مجھے 2 سال ہو گئے یونیورسٹی آف پونچھ میں ایز اے وائس چانسلر. ایڈمیٹڈلی کہ بہت زیادہ ایجوکیشن ہے، اسکولنگ بہت اچھی ہے، ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، لیکن women participation in terms of economic development still not up to the mark. کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں میں روزگار ڈھونڈیں. There are many other ways to contribute to the economy. And above all, human rights. گزشتہ 10 سال میں جتنی نیشنز کو پنچ کیا گیا ہے وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ پنچ کیا گیا ہے. اٹس اے گلوبل آرڈر. فیمس نیو یارک یونیورسٹی کی سوشل سائنٹسٹ ہیں سسکیا ساسن. 10 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ اب دنیا میں جنگیں ہیومن رائٹس پہ ہوں گی، اور اب دیکھ لیں اسی طرح ہو رہا. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا. Gaddafi was punched because by acquisition of human rights. So was the case of Saddam. تو دنیا میں اس وقت جتنی ہیومن رائٹس کی پالیٹکس ہو رہی ہے اور جتنی جنگیں ہیں، جتنے وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہیں، وہ بھی ہیومن رائٹس کے نام پہ ہو رہی ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری مائنڈفل آف ہیومن رائٹس. اور کم از کم گلوبل سٹیج پہ ہم نے اپنے ہیومن رائٹ پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن کی بات کرنی ہے. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ. مثال کے طور پہ ان آرڈر ٹو جسے کہتے ہیں کنکریٹ چیزوں کو کرنے کے لیے میں اگزامپل دوں گا. جب ویلدی نیشنز کا دل چاہتا ہے ہماری سیالکوٹ کی انڈسٹری کے فٹ بال کو بند کر دیتے ہیں، جی آپ اپنے چائلڈ لیبر یوز کرتے ہیں. ہماری سرجیکل انڈسٹری کو اس لیے پنچ کیا جاتا ہے کہ جی آپ لیبر کے ہیومن رائٹس جو ہے ان کا خیال نہیں رکھتے. سو گلوبل کنٹیسٹیشن از بیسڈ آن ہیومن رائٹس اینڈ وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ. جو اس کے پینل کانسیکوینسز ہیں اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اینڈ ابو آل ہمارے آنریبل چیئرمین ایچ ای سی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم پہلے تو باتیں کر رہے تھے کہ ایران نے بڑی ترقی کی ہے، کوئی شک نہیں ہے. دے آر فیسنگ گلوبل سینکشنز ایوری تھنگ، دا موسٹ بریوٹل سیکشن، لیکن انہوں نے ریزیلینس شو کی ہے. بٹ ریزیلینس ہیز لنکڈ ود نیشنل آئیڈینٹی، نمبر 1 بات. اور دوسری بات نیشنل ساورینٹی. That's a sovereign nation. They stand up for their sovereign rights. Unfortunately, بہت سے مسلم country can't stand up for their sovereign rights. اور ایک اور بات جو نیشنل ریزیلینس کو بڑھاتی ہے، that is a culture of science.
मैं जहाँ जब कहता हूँ कल्चर ऑफ साइंस की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी सोसाइटी में लेबॉर्ट्रीज कायम कर दी जाए। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, एक ड्राइवर, एक नायब कासद, ए पर्सन इन द स्ट्रीट, उसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है। दैट मीन्स जो वो डाइट ले रहा है उसको पता है क्यों जरूरी है मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन इन हिज और हर डाइट। सो यूनिवर्सिटीज का एक और रोल जो है मैं समझता हूँ अहम, वो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अमूमी अनफॉर्चुनेटली एक सर्वे हुआ है, पाकिस्तान और मालदीव बॉटम पे है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस पे। लुक एट द सुपरस्टिशंस। हमारे 80% जो मेंटल एलिमेंट्स हैं उनको हम सुपरस्टिशंस और ये जो है जो पीर उनका हाल करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, दे आर इन देयर हैंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट साइकेट्रिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इकोनॉमी की को लॉक करती है चीज, वो एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है। वी डोंट हैव इनोवेटिव आइडियाज। और इसके साथ एक बहुत ही, जिससे मैं समझता हूं, द मोस्ट इग्नोरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एकेडेमिया, that is absence of academic freedom. सबसे ज्यादा absence of academic freedom हमारे कैंपस में है, which we never talked about. मैं वीसी उकाड़ा यूनिवर्सिटी था, तो एक दिन मैं सारी फैकल्टी को बुला के मैंने कहा कि academic freedom is important. इसकी critical thinking जो है ये बहुत ही crucial है। तो मीटिंग के बाद एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे डॉक्टर साहब पहले ही लोग यहाँ टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, आप और फ्रीडम बढ़ाएंगे तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा यार मैंने जीन पहनने के लिए नहीं कहा, मैं एकेडमिक फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है ये जो आइडियाज़ हैं इनको हमने करेंसी देनी है, इनको हमने पॉपुलराइज करना है। मैं वैसे ऑनरेबल चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि एकेडमिक फ्रीडम, दो इट्स ए वेरी स्लिपरी आइडिया, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम करें कि हमारा एकेडेमिया, हमारे रिसर्चर एकेडमिक फ्रीडम पे भी बात करें। एकेडमिक फ्रीडम की, मैं कल्चरल फ्रीडम की बात नहीं कर रहा, मैं फैशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम जो आइडियाज़ हैं हमारे, जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है, जो डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ज़रूरी है, जो नेशनल कंसेंसस के लिए ज़रूरी है, जो आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, हम उनको भी डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारी बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ यहाँ बैठी हैं, तो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे एडवाइस की थी कि साहिब इल्म लोगों के सामने ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, चेयरमैन HEC, वाइस चांसलर्स, शुजात साहब, मैडम समीना, thank you very much जी, and most important of all, the chief guests, the students and the faculty. So let's first give a round of applause to the students and the faculty. Let me begin here. A while ago, I wrote a letter which is on our website, the PIDE website. It is an apology to the youth of Pakistan. जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जनरेशन फेल कर गई, हम आपके लिए बहुत गंद छोड़ के जा रहे हैं। और मैं रीज़न देता हूँ, then I ask you people to tell me what you think. So this is why we are here. PIDE is a very old think tank. It's been there for 75 years or 60 plus years. It was set up a long time ago with the Planning Commission. We were supposed to guide the Planning Commission. Planning Commission भी मर गई, PIDE भी मर गया, तो क्या करें? But ये कहना कि PIDE didn't have use value
اور آئیڈیاز ڈونٹ میٹر. ابھی بڑی اچھی بات آ رہی. آئی واز ریئلی ہیپی ٹو ہیئر بوتھ زکریا صاحب اینڈ دا وائس چانسلر ہیئر. بوتھ گیو ایکسلنٹ ٹاکس. میرا کام آسان بہت کر دیا. انہوں نے میگی تھیچر کی بات کی اور بات کی کہ ریسورسز اتنے امپورٹنٹ نہیں جتنے آئیڈیاز. بڑی اچھی بات کی. زکریا صاحب نے بات کی ہیومن ریسورس کی. بڑی اچھی بات کی. آئیڈیاز ہسٹری کو چلاتے ہیں. دیٹس وائی یو پیپل آر امپورٹنٹ. دیٹس وائی دیز لرننگ ایونٹس آر امپورٹنٹ. آئیڈیاز کیسے ہسٹری کو چلاتے ہیں؟ پائڈ نے 1966 یا 67 میں ایک ریسرچ کی تھی جی. وہ مسز محبوب الحق نے کی تھی پائڈ میں. اور انہوں نے کہا تھا جی کہ 22 خاندانوں کے پاس پیسہ ہے اس ملک میں. ڈاکٹر محبوب الحق نے اس کو پھیلا دیا ایک اسپیچ میں. وہ آئیڈیا پھیل گیا. اس کا بھٹو کی ریولیوشن میں بڑا کام آیا. اینڈ بھٹو کی ریولیوشن میں سب سے بڑی چیز تھی اور نیشنلائزیشن اس کی اس آئیڈیا پہ بیس تھی. تو آئیڈیاز آر ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد پائڈ میں جو ایک اور چیز ہو گئی وہ یہ تھی کہ ہمارے بنگالی اکانومسٹ جو تھے وہ ہم سے بہتر تھے. ہم پنجابی تو پڑھتے نہیں زیادہ, بنگالی بہت بہتر تھے, شاید اسی وجہ سے وہ آگے نکل گئے. تو پائڈ واز ٹیکن اوور بائی بنگالی اکانومسٹ. there was no پنجابی اپارٹ فرام محبوب الحق اور کوئی نہیں تھا. بنگالی اکانومسٹ نے ساری ریسرچ کی بنگلہ دیش کی ٹرمز آف ٹریڈ پہ, اور پھر وہ پائڈ کو لے گئے بنگلہ دیش, اور وہاں ڈھاکہ میں پائڈ چلا گیا, اور وہاں تھا پائڈ جب بنگلہ دیش ٹوٹ گیا. تو پھر یہاں پائڈ دوبارہ بنایا گیا. کچھ لوگوں نے مل کے دوبارہ بنایا, پروفیسروں نے. پھر پائڈ نے ریسرچ کی ٹریڈ لبرلائزیشن وغیرہ پہ جو اب ساری باتیں ہو گئی ہیں. تو پائڈ اب آج کل کیا کوشش کر رہا ہے؟ پائڈ کوشش کر رہا ہے, پائڈ کی یہ کوشش ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ واٹ وی ڈو, اٹس واٹ آل آف اس ڈو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو نیٹورک آل یونیورسٹیز. آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم ہر جگہ جاتے ہیں, کوئٹہ, پشاور, گوادر, بلوچستان, ایوری ویئر, کراچی, لاہور. بٹ کوشش کرتے ہیں کم جائیں کراچی لاہور میں, کوشش کرتے ہیں چھوٹی جگہوں میں زیادہ جائیں. مالاکنڈ بھی گئے ہیں, اور کہاں کا گئے ہیں, شجاعت صاحب ول نو بیٹر. ہم جان کے ہری پور اب جا رہے ہیں. وی ٹرائی اینڈ ٹاک ٹو آل یونیورسٹیز. وائی؟ ناٹ بیکاز وی ہیو اے پولیٹیکل ایجنڈا, because I'm sure all these gentlemen will tell you, and ladies and gentlemen, I'm sure, جب میں باہر پڑھ رہا تھا تو جو مجھے حیرانگی ہوتی تھی, حیرانگی نہیں, سوری غلط, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں باہر گیا تھا, بہت جاہل تھا, بہت ہی جاہل تھا. آپ کو پتہ نہیں کتنا جاہل تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا سیمینار کیا ہوتا ہے, کانفرنس کیا ہوتا ہے. کیوں سر, آپ کو پتا تھا؟ یہاں تو بتایا ہی کوئی نہیں تھا سیمینار کانفرنس کیا ہوتا ہے. پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا لائبریری کیا ہوتی ہے. حالانکہ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا تھا, کبھی نہیں لائبریری گئے, کبھی نہیں کوئی کانفرنس سیمینار کچھ بھی ہوا. بس لیکچر اٹینڈ کرتے تھے, گھر چل جاتے تھے. جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ یار ساری ایجوکیشن تو سیمینار اور کانفرنس میں ہے. وہ تو کلاس میں تو صرف لیکچر دے کے چلا جاتا ہے, اس کے بعد تو سارا دن کانفرنس اور سیمینار میں لگتا ہے. اور میں فار ایگزامپل لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھا, وہاں سارا دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تفریح یہی ہوتی تھی کہ جا کے وہاں بیٹھ جاؤ, اور وہاں سے پھر کچھ سیکھنا شروع کیا. اسی طرح دوسری یونیورسٹی میں گیا, وہاں بھی سارا دن یہی ہو رہا ہے. اس کے بعد جتنی یونیورسٹی میں جاتا ہوں یہی کام ہو رہا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سائلنٹ کیوں ہوتی ہیں. جب میں ریٹائر ہو گیا آئی ایم ایف سے تو میں تھوڑی دیر امریکہ بیٹھا, تو امریکہ میں میری انٹرٹینمنٹ ہی ہوتی تھی جا کے سیمینار سننا روز. تو یہاں کیوں نہیں ہوتا, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہاں بھی سیمینار کانفرنس, یہاں سیمینار کانفرنس کون کراتا ہے؟ ورلڈ بینک یا اے ڈی بی یا ڈیفیڈ وغیرہ وہ کراتے ہیں. اور سرینا میں بڑا اچھا کھانا ملتا ہے, بڑے اچھے منسٹر آتے ہیں, بڑا وی آئی پی ایونٹ ہوتا ہے. میں سے ناراض ہو جاتا جب میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, وی آئی پی ایونٹ ہے, یہاں تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. سو وی وانٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی وانٹ آئیڈیاز. پلیز push back, discuss, debate. There's no such thing as a bad question. There's no such thing as a bad idea. The worst thing in the world, as Zakaria Sahab said, is a dead mind. Unfortunately, ہم منرلز ڈھونڈ رہے ہیں, سعودی عربیہ کہہ رہے ہیں آ کے کچھ کرے گا. نہیں جی نہیں, ترقی نہ آپ کا باپ کرا سکتا ہے آپ کی, نہ آپ کی ماں, نہ آپ دادا, نہ کچھ. ترقی خود ہی کرنی پڑتی ہے, آپ سب کو پتہ ہے. محنت خود ہی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کرنے کو تیار نہیں, سعودی عربیہ کو بلا لے, چین کو ہم نے 10 سال پہلے بلایا تھا, کیا ہو گیا؟ سی پیک واز دا گیم چینجر. اب سعودی عربیہ از اے گیم موور. تو ہم گیم بار اگر رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, گیم یہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے. The question is what ideas do you have, and that's what you are looking for. We are doing a lot of things in PIDE جو ہم کوشش کر رہے ہیں آئیڈیاز جنریٹ کریں.
ہمارا ایک راستہ پروجیکٹ ہے جس میں ہم سب یونیورسٹی سے, آپ کی یونیورسٹی میرا خیال 1-2 پروجیکٹس ہیں پوری دنیا میں, ہم سب یونیورسٹی سے, پاکستان کی یونیورسٹی سے پروجیکٹ کرا رہے ہیں. وائی؟ بیکاز وی سے لوکل آئیڈیاز, لوکل سولوشنس. پرابلم تو آپ کے لوکل ہے تو لوکل ہی ہوں گے. جیسے آپ نے ابھی بات کی آپ کے لوگوں نے ٹورزم اور ریسورسز. ریسورسز زکریا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اور میں اوپر ایڈ کر دیتا ہوں, منرلز جو ہیں وہ آپ کے ہیں ہی نہیں. منرلز امانت ہے گورے کی, وہ آ کے لے جائے گا, آپ کو کچھ نہیں چھوڑے گا. پورا افریقہ بھرا پڑا ہے منرلز, لے گیا اور افریقہ وہیں کا وہیں بیٹھا ہے. سونا گھانا میں ہے, ڈائمنڈس ساؤتھ افریقہ میں ہے, سب کچھ وہ لے کے بھاگ گیا, کچھ نہیں ملے گا. تو جو منرلز پہ ریلائی کریں گے کچھ نہیں ہوگا, اصلی دولت یہاں ہے, ideas. So what we are trying to do is find local ideas, local solutions, put that into our research. We are trying to crowdsource a research agenda. کہ آپ کے جو آئیڈیاز لے کے ہم ریسرچ کروائیں, اور ہم ریسرچ کروا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی 50-60 کتابیں بڑی ہیں جو ہم آپ لوگوں سے ریسرچ کروا رہے ہیں, بلوچستان سے ریسرچ کروا رہے ہیں, فلائن جگہ سے, ادھر ادھر سے. ہم نے کوئی میرا خیال 1200 پروجیکٹ شروع کیے ہوئے کوئی 60 یونیورسٹیز میں مل کے. یہ نہیں کہ کوئی ہم کوئی زیادہ داری کر رہے ہیں, جسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ پیپل ٹو ٹاک اینڈ ڈیبیٹ. اس میں ہم بہت ساری چیزیں زوم پہ بہت ساری کانفرنسز وغیرہ کراتے ہیں. آپ کو دعوت ہے ہمیں جوائن کریں. اٹس اے گریٹ لرننگ اپرچونیٹی جو آپ کو ملے گی. اور ہم کام کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل وی ڈو اے لاٹ آف اسٹف. فار ایگزامپل یہ کتاب ہماری پڑھی ہے, یہ ہم نے ریفارم مینیفیسٹو لکھا تھا. کس لیے لکھا تھا؟ الیکشن ہو رہی تھی, میں نے کہا ہمیں چاہیے ہے کہ یونیورسٹیز اپنے ایجنڈاز دیں ان لوگوں کو. یعنی کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پر ہم ایجنڈا دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ریسرچ بتاتی ہے. یہ ریسرچ کہاں سے نکلی؟ آپ لوگوں کے کام سے. سارا کام ہمارا نہیں ہے, بٹ ہم اس کو اکٹھا کر کے کوشش کرتے ہیں. دی آئیڈیا از کہ ایچ سی جو اتنی ریسرچ کراتی ہے ہم اس کو کسی طریقے سے یوز تو کریں اور اس کو بنائیں کچھ. تو ہم فار ایگزامپل ہم نے بھی ایک بنایا نیا IMF پروگرام. بھی ہم نے اپنا نیا IMF پروگرام جو یونیورسٹیز کا IMF پروگرام ہے وہ بھی دیا ہے, اور اس پہ ہم ڈیبیٹ کروا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم نے انرجی پہ بھی ایک کتاب کروائی ہے, ہم نے ایگریکلچر پہ, اسٹاک مارکیٹ پہ جو بہت کم لوگ کام کرتے ہیں اس پہ بھی ہم نے بہت کام کیا. ٹھیک ہے جی. Now the question is, what do we want? What is the ultimate goal of development? ابھی ان لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی. What is the ultimate goal of development? Ultimate goal of development is your well-being. But what does well-being mean? مجھے کہہ رہا آج اسٹرائک ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں بجلی سستی نہیں ہو رہی, یا یہ نہیں ہو رہا. Is that the end of life? Is that the goal of life? No. ہمارا گول ڈفرنٹ ہے. ہمارا گول ہے یہ جو سونا سامنے بیٹھے ہو بچے, ان میں ایمبیشن ہے کہ نہیں؟ How many of you want to become a Nobel Prize winner? How many of you want to become a Booker Prize winner? How many of you want to become a field medalist? یہ دنیا میں کمپٹیشنز ہیں. How many of you want to become a Wimbledon champion? How many of you want to become an Olympic champion? I think our universities are failing if we are not creating that ambition. It's not about giving you degrees. Degrees are cheap. میرے پاس جتنے بچے آتے ہیں میں کہتے ہیں ڈگری چاہیے لے جاؤ, ابھی لکھ دیتا ہوں. محنت کرنی ہے تو آؤ. گیس کریں کتنے لوگ ڈگری لیتے ہیں اور کتنے لوگ محنت کرتے ہیں؟ 90% کہتے ہیں ڈگری دے دو چلے جاتا ہوں میں. شاید 5% کہتے ہیں میں بیٹھ کے کام کروں گا. جس دن یہ ریشیو ریورس ہوگا اس دن بات بنے گی. میرے 10 استاد نوبیل پرائز ونر تھے. ان سب کو جب میں نے IMF میں گیا تو میں نے ان کو کوشش کی, سب کو نہیں 2-3 کو میں نے کوشش کی. میں کہ جی آپ ادھر آئیں, میں بڑے پیسے دوں گا. پیسے میرے پاس تھے, میں یہ بڑے پیسے دوں گا, 2 ہفتے آگے ادھر کام کریں. انہوں نے مجھے کیا کہا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا کیوں, پیسے نہیں چاہیے؟ کہ پیسے میرے پاس بہت ہے, میں درویش ہوں, میں نے نوبیل پرائز جیتنا ہے. یہ ہوتی ہے درویشی, یہ ہوتی ہے پروفیسری, یہ ہوتی ہے تھرسٹ آف نالج. So what we are trying to do here today, a learning event, an event we try and figure out what the issues are, we try and figure out what the research ideas are, and what those research ideas can lead to better solutions from you people, maybe from us, maybe from our debate. Ultimately جیسا آپ نے کہا ہے, ایک جیتی جاگتی سوسائٹی ڈیبیٹ ہی ہوتی ہے. A serious debate. نوٹ وہ ڈیبیٹ جہاں کیا وہ ویڈیوز آ رہے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہے کہ دنیا ساکن ہے اور سورج ارد گرد گھوم رہا ہے, یا کہ پتہ نہیں وہ اسپیڈ آف ساؤنڈ زیادہ ہے,
اسپیڈ آف لائٹ سے، اب اس قسم کی باتیں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس ملک میں یہ ڈائلاگ چل رہا ہے. We have to break this dialogue, make it an academic dialogue. And this is why we are here, and we hope that we will have a very lively debate, good questions, lots of emotion, lots of fights, within limits, within decency. اچھا ہوتا ہے، پرووکیشن بہت اچھا ہوتا ہے، لڑائی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، تمیز کے دائرے میں رہ کے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. سو پلیز جسٹ ہیو اے گڈ ڈائلاگ, not a sleepy dialogue, and let us have a, new visions, new solutions, new way of looking things. For example, I am challenging you کہ جی ریسورس سے کچھ نہیں بننا، دھات رہنے دے نیچے. بلکہ ایک بہت بڑا اکانومسٹ ہے پال کالیر، وہ یہی کہتا ہے بھائی جس ملک میں پرابلمز ہوں دھات نیچے رہنے، دھات نہ نکالو. دھات تب نکالو جب آپ کے پاس کیپیبلٹی ہو نکالنے کی. نمبر 2، ٹورزم آپ کا فیوچر نہیں ہے. اب اس سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Vice Chancellor Dr. Muhammad Kaleem Abbasi Sahab, Dr. Nadeem ul-Haq, Vice Chancellor PIDE, Dr. Zakariya Zakir Sahab, Vice Chancellor Pune University, Ms. Midat Sahiba, Additional Chief Secretary, we used to work together when she was in President House. Professor Sahiba, Deans, Professor, participants, speakers from the administration side, people from Azad Kashmir, ladies and gentlemen, and most important, dear students, the future of Pakistan, Azad Kashmir. Assalamu alaikum and good morning. When you have such a heavyweight podium here, sitting on the stage basically, then the last person is always at a deprived that what should he speak, what should he tell now? Whatever Kaleem Sahab said, whatever Zakariya Zakir Sahab said, whatever Madam initially, and then Dean Sahab. And last, وہ جیسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی، ہمارے پائڈ کے ندیم الحق صاحب نے بڑے نائس وے میں he's tried to convey to you, especially to youth people, young people, what need to be done and what should be the role of the universities. Ladies and gentlemen, what should I say? I can only say whatever they said with some reference, of course they are all right. So let's start saying everything is right, but let's move forward. Whatever happened, you cannot go back. History سے سبق سیکھنا is important. جو گزر گیا اس سے سبق سیکھ لیا تو سمجھیں ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا. جو آنے والا ہے اس کے لیے محنت کر لیں. اور فیوچر لکھا آف کورس اسکول آف تھاٹس ہیں، ہم بینگ مسلم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیتھ لکھا ہوا ہے پہنچنا ادھر ہے، ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے، ادھر سے جاؤ گے، ادھر سے جاؤ گے، رائٹ راستے پہ جاؤ گے، لیفٹ پہ جاؤ گے. جو آج ہے ہاتھ میں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، پاس کو یاد کرتے ہوئے، فیوچر کے لیے وری کرتے ہوئے. 70 سال کتنے 76 سال ہو گئے، ہم آج بھی ان لاکنگ سوچ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز کو ان لاک کریں. ہم آج سیلیبریٹ کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ کے آج ہمیں IMF اتنا لون دے گا. وی ٹیک اٹ پرائڈ کہ ہمارا UAE نے جو قرضہ تھا وہ 3 سال ڈیفر کر دی پیمنٹ کے 2 سال بعد دے دینا. واٹ اے کنٹری. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، 244 plus minus million people, Pakistan, Azad Kashmir, and all our partners جو پارٹ ہیں ہماری فیڈریشن کا. Hungary is a beautiful country with 10 million population only. You know how many scholarship they are giving to Pakistan every year? 400 scholarship. کیوں دے رہا ہے اسکالرشپ پاکستان کو؟ They want to pick bright mind from Pakistan. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آئیڈیاز آئیں، جو سب نے بات کی میں اسی سے لے کے چلوں گا. 10 million population.
ہمارا ایک شہر کراچی اس سے 8-10 گنا زیادہ بڑا ہے، بلکہ نہیں 30 گنا زیادہ بڑا ہے، اور وہ دنیا میں شاید ان کے پاس اتنے منرلز بھی نہیں ہیں۔ جاپان کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو جو بار بار ہم وہ چورن اپنا بیچتے ہیں کہ ٹورزم بھی ہونا چاہیے، منرلز کو بھی کیپٹلائز کرنا چاہیے، یہ ایڈیشنل آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا چیزوں کو ان کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا یہ جو 15-16 کروڑ لوگ ہیں، بچے ہیں پاکستان کے، ان کو وہ راستہ دکھائیں جس پہ چل کے وہ آگے بہتری کی طرف جا سکیں۔ اینڈ آئی 100% ایگری ود ندیم الحق صاحب دیٹ وی ہیو ٹو بی بلیمڈ۔ میں نے پہلے بھی اسی حال میں بڑی دفعہ یہ بات کی کہ میں ایز اے فادر آئی فیل سیڈ اینڈ بیڈ دیٹ آئی ہیو ناٹ پلیڈ مائی رول ایز اے فادر، جو مجھے اپنی بچیوں کو ٹائم دینا چاہیے تھا، ان کو رائٹ رانگ کا ڈفرنس بتانا چاہیے تھا۔ And I think I was not a good teacher also. میری ساری عمر میں نے ایک ہی کام آتا ہے وہی کیا ہے، ٹیچنگ ایجوکیشن کا کام۔ اگر میں اچھا ٹیچر ہوتا تو آج جو پاکستان سفرنگ ہے وہ نہ ہوتی۔ اگر میں نے اچھا آپ کو پڑھایا ہوتا، سکھایا ہوتا اور خاص کر تربیت کی ہوتی تو آج ہماری سفرنگ وہ نہ ہوتی۔ And I'm not a good citizen also. بیکاز سوسائٹی کا بھی کچھ فرض ہوتے ہیں، سوسائٹی کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کا، اپنے علاقے کا، اپنے ریجن کا، اپنے ملک کا، اپنی سوسائٹی کا ایک نیشن بن کے آگے راستہ بھی نکالیں، ہوپ بھی دلائیں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وی آر فیل ان ایوری آسپیکٹ، بلیو می۔ اب کتنے سال اس پہ رونا ہے، کتنے سال اس پہ ماتم کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پہ، آپ پہ اور آنے والی نسلوں پہ۔ یا ہم اس سے سبق سیکھ کے اپنے راستے ٹھیک کر لیں، اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیں۔ زکریا صاحب نے کہا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے، اس بے لگام آزادی نے تو ہمیں خراب کیا زکریا صاحب۔ آزادی ہونی چاہیے، کس چیز کی آزادی؟ کیونکہ ریلیٹو ٹرم ہے، آج کل تو ہر کوئی آزادی مانگتا ہے، ہم غلام تھوڑے ہیں۔ کس چیز کے غلام؟ کس چیز کی آزادی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ایکڈیمک فریڈم کی بات کرتے ہیں۔ واٹ از ایکڈیمک فریڈم؟ کیا ہوتا ہے میڈم ایکڈیمک فریڈم؟ کبھی کسی نے آپ سے، باسی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ اس پہ ریسرچ کرو؟ کھلی چھٹی ہے نا، اس کھلی چھٹی نے ہمیں ایک پروفیسر سے، ایک درویش سے استاد بنا دیا اور ہم استادیوں میں لگ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں۔ ہمیں واپس درویش بننا پڑے گا، ہمیں واپس سمجھنا پڑے گا کہ میری ایز اے ٹیچر کیا ذمہ داری ہے، میری ایک ریسرچر کیا ذمہ داری ہے۔ کیا آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نہیں نوازا ہوا؟ خوبصورت علاقے دیے، خوبصورت لوگ دیے، ٹیلنٹڈ بچے بچیاں دیے۔ آپ کے کئی علاقوں میں پاکستان سے زیادہ لٹریسی ریٹ، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ سوائے بڑی بڑی گاڑیوں کے، ڈالوں کے، اور چیز نظر ہی نہیں آتی؟ کیا ہم چلیں، میں تھوڑا سا ہمبل ڈفر کر کے معذرت کے ساتھ ندیم الحق صاحب سے، کیا آپ کے پاس سوئٹزرلینڈ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے ہے۔ کیا ہمارے پاس ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور بہت سے ملک ٹوٹل ان کی اکانومی ٹورزم پہ چل رہی ہے۔ میں موراکو رہ کے آیا ہوں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ٹورزم کے۔ اب انہوں نے کچھ انڈسٹری ایوالو کی ہے، ورنہ ٹورزم پہ وہ پوری اکانومی چل رہی ہے ان کی۔ وائی کینٹ وی گیٹ بینیفٹ آف دس تھنگ؟ آپ کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ایفرٹ، میڈم مدر صاحبہ آپ تو آج کل ماشاءاللہ مین سیٹ پہ ہیں، کہ پھر ان کے لیے کچھ ایفرٹس کرنی ہوتی ہے، سوسائٹی کو، گورنمنٹ کو، پیپل ہو آر ڈیسیژن میکر۔ لوگوں سے ہم انکریج کرتے ہیں کہ یار کشمیر جاؤ، بڑے اچھا خوبصورت علاقہ ہے، یہ مری میں رش ڈالا ہوتا ہے، پھنس جاتی ہیں، چوک ہو جاتی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ آپ کی ٹورزم بڑھ بھی رہی ہے، لیکن کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے؟
وہاں پہ اچھے واش روم ہیں راستے میں, کوئی رہنے کی جگہ ہے, کچھ سیکورٹی کے بندوبست ہیں, ٹورسٹ آتا ہے تو وہ یہ چیزیں پہلے انشور کرتا ہے. یہ کون کرے گا؟ فریڈم کرے گا, آزادی کرے گی, ایک دوسرے پہ بلیم فکسنگ کرے گی. تو آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ اچھا ٹاپک ہے. 2 دن کی کانفرنس تھی, میرا خیال ہے 2 دن تو نہیں ہو سکے گی. آپ نے ایک اور بھی مصروفیت ہے کل آپ کی یہاں, تو آج اس پہ ختم کیجئے, لیکن اس پہ کوشش کر کے کوئی راستہ نکالیے, ذمہ داری سونپیے کہ یہ ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے, یہ اکانومسٹ کی ذمہ داری ہے, یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے, مقامی لوگوں کی. چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم, تبھی بات بنے گی. اور ایک ویژن کے لیے میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے آپ کے پروفیسر صاحب کے روم میں, جب ہمارے مہمان آئے تو میں نے اس سے کہا جی سر دیکھیں چائنا کو دیکھیں کہ کیسے بھی پچھلے 30 35 40 سال میں ایک وہ جن کو ہم اڈکٹڈ قوم کہتے تھے, فیمی قوم کہتے تھے, یا بالکل سوئے ہوئے لوگ ہوتے تھے, ہاؤ دے ٹرن اراؤنڈ اینڈ دے آر دا لیڈر ان دا ورلڈ. واٹ ہیپن؟ ایشو یہ ہے کہ جب ان کے لیڈر نے ان کو کوئی ویژن دیا تو پوری قوم نے ذمہ داری سمجھ لی کہ یہ ہمارا ویژن ہے اور ہم ان کی پروٹیکشن بھی کریں گے, اس کے اوپر چلیں گے بھی. ڈزنٹ میٹر عباسی صاحب از سٹنگ ہیئر, زکریا ذاکر از سٹنگ ہیئر, اور ندیم الحق صاحب از سٹنگ ہیئر, اور ڈاکٹر مختار از سٹنگ ہیئر. ایوری باڈی نیڈ ٹو ٹیک دس ریسپانسبلٹی کہ ہم نے اس ویژن پہ کام کرنا ہے, مل کے کام کرنا ہے, اور ایک قوم بن کے آگے نکلنا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ ہم ترقی نہ کر سکیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھی ترقی یافتہ ملکوں میں نہ آ سکے. صرف یہ ہے کہ ہمیں, یہ ابھی ایران کا ذکر کیا تو میں نے ایرانیوں سے کہا کہ یو آر لکی دیٹ یو آر سینکشنڈ اینڈ یو بیکیم دا نیشن. اب مجھے پتہ نہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ لگانا ہے, ورنہ میں کہتا کہ آئی وش. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بٹوین دا لائن. شاید قوم بن جائیں ہم. جب تک قوم نہیں بنیں گے, جب تک ذاتی فائدوں سے نہیں نکلیں گے, جب تک دینے والا ہاتھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو میں کہا ہوا ہے دعا, آپ کا خوش قسمت اگر آپ کا دینے والا ہاتھ ہے, اس پہ نہیں فوکس کریں گے, جب تک ہم اپنی پروموشنوں سے نہیں نکلیں گے, جب تک میں اپنی گاڑیوں اور دفتروں سے نہیں نکلوں گا, اس وقت تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور اس کی بنیاد امام اور استاد پہ ذمہ داری آتی ہے. کسی معاشرے کی بنیاد اور مسلمانوں کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے امام بھی اور ہمارے استاد بھی ماشاءاللہ میرے سمیت. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آج بڑا خطبہ ہو گیا جمعہ کا, ویسے تو جمعرات ہے, تو اس طرح کی کانفرنسز ضرور کراتے جائیں. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کے اور ڈاکٹر عباسی صاحب کے اور ان کی ٹیم سے کہ انہوں نے یہ جہاد, میں اس کو جہاد کہتا ہوں, یہ جہاد ہے کہ اپنی قوم کو قوم بنائیں, اٹھائیں. بڑے دکھ سے میں ہر وقت کہتا ہوں کہ 1947 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ایک لیڈر دیا اور اللہ نے ایک ملک دے دیا پاکستان. آج 76 سال بعد ایک ملک, ایک قوم کی تلاش میں. آئیے قوم بنے, ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. خالی کشمیر ڈے پہ ہاتھوں کی چین بنانے سے کشمیر آزاد نہیں ہونے لگا. We have to live together, we have to work together, we need to have the same vision and we have to work to achieve that vision. بھول جائیے کہ کس کی کیا ذمہ داری تھی, کس نے کیا کرنا تھا. یہ سوال کیجئے کہ میری کیا ذمہ داری ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اور جسے کہتے ہیں لوکنگ تھرو مرر, روز شام کو جب سونے لگے تو اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, کیا میں نے اپنے حصے کا چراغ جلایا. تو اگر کیا تو پھر آپ بلیم کر سکتے ہیں مجھے بھی, HEC کو بھی, یونیورسٹی کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, اپنے پرائم منسٹر کو بھی. اگر نہیں کیا تو we are all at the fault, we all need to be blamed. Let's turn around, try to change our direction. آئیے مل کے کام کرتے ہیں. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا. Thank you very much Vice Chancellor صاحب giving me this opportunity. Keep it up. آپ جو بچے بچیوں, آپ ہماری فیوچر ہو, آپ ہمارے گارنٹر ہو, آپ اگلی نسلوں کے لیے بہترین کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا. ہم آپ دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سارے بابے ادھر بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.
First, I would like to ask Professor Dr. Kaleem Abbasi, Vice Chancellor, University of Azad Jammu and Kashmir, to present a plaque of appreciation to Dr. Shujat Farooq, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pakistan Institute of Development Economics. Next, VC Saab will confer the shield to Dr. Zikriya Zakir, Vice Chancellor, University of Punch. Dr. Kaleem Abbasi Sahab will present souvenir to our esteemed guest, Ms. Middat Shehzad. Now the plaque of appreciation will be given to Dr. Nadeemul Haq, Vice Chancellor, Pakistan Institute of Development Economics. Lastly, Vice Chancellor of University of Azad Jammu and Kashmir will confer the shield to our chief guest, Professor Dr. Mukhtiar Ahmed, Chairman, Higher Education Commission of Pakistan.